رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صلوات پر محمد وعلیہ. قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے سورہ مبارکہ الحمد، جس کی تلاوت نماز میں واجب ہے. اور نماز کی پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کرنا واجب ہے. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز جو ہے وہ بغیر سورہ مبارکہ الحمد کے نہیں ہو سکتی ہے. اسی سورہ کی ابتدائی آیتوں کو آپ کے سامنے آج عنوان کلام قرار دیا ہے. اس سے متعلق کچھ باتیں گزارش کرنا ہے. پروردگار کی رحمانیت، پروردگار کی رحیمیت. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے. اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کس طرح سے اس کی رحمت اپنے بندوں کے شان کی. ماہ مبارک رمضان کے بھی تقریباً آخری ایام ہیں، لہٰذا کچھ باتیں الوداع ماہ مبارک رمضان سے متعلق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کو کیسے الوداع کریں، ماہ رمضان کو کیسے رخصت کریں. جس طرح سے استقبال ماہ مبارک رمضان کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے الوداع ماہ مبارک رمضان کے آداب بیان کیے گئے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا. میں سرکار دو عالم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، ماہ رمضان کو الوداع کہو، ماہ رمضان کو احترام کے ساتھ رخصت کرو، ماہ رمضان کو رخصت کرنے کے آداب ہیں.
جناب جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ بیان فرمائیے کہ ہم ماہ رمضان کو کیسے روک سکتے ہیں، ماہ رمضان کو کیسے الوداع کہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ماہ رمضان کی جب آخری رات آئے تو اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ دعا پڑھو، کہو اللہم لا تجعلنی آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ، پروردگار ان جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے عربی میں پڑھیں، اور اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو جو بھی آپ کی زبان ہے، اردو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اردو میں پڑھیں، کوئی اور زبان ہے آپ کی تو آپ اس زبان میں یہ دعا خدا کی بارگاہ میں پڑھیں ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرنے کے لیے۔ کیا دعا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جابر اس طرح سے ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرو، کہو اللہم اے میرے پروردگار لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، اے میرے اللہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان اس کو قرار نہ دے۔ سب سے پہلے خدا سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ہماری زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن جَعَلْتَهُ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے، بہرحال موت پر حق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر سال ماہ مبارک رمضان کو درک کرے، بہرحال موت پر حق ہے، ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کہو فَإِن جَعَلْتَهُ، اے میرے پروردگار اگر یہ ماہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اگر یہ مبارک مہینہ میری زندگی کا آخری مبارک مہینہ ہے، یعنی یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے، تو اے میرے پروردگار فاجعلنی مرحوما، اے میرے اللہ تو مجھے مرحوم قرار دے، مجھے رحمت جس کے اوپر تیری نازل ہوتی ہے اس میں سے ہمیں قرار دے، جس کے اوپر تیری مغفرت نازل ہوتی ہے اس میں سے مجھے قرار دے۔ یعنی اے میرے پروردگار اگر یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے تو اے میرے اللہ تو مجھے بخش، تو مجھے مرحوم قرار دے، ولا تجعلنی محروما، اور اے میرے اللہ تو مجھے محروم قرار نہ دینا۔ اے خدایا ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزرے اور تیری رحمت ہمارے شامل ہے، کہ میرے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک مہینہ گزرے اور اس مبارک مہینے میں بھی یہ عاصی، یہ گنہگار معاف نہ کیا جائے۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں آپ سب یہ دعا پڑھیں اور یہ دعا کریں۔ عربی میں پڑھ سکتے ہیں تو عربی میں پڑھیں، اور اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ دعا آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اپنی فیملی سے کہیں کہ وہ یہ دعا پڑھیں کہ اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری ماہ رمضان اسے قرار نہ دینا، اور اگر یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو تو اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دینا، تو مجھے ان لوگوں میں قرار دینا جو مرحوم ہیں، جن کے اوپر تیری رحمتیں نازل ہوئی ہیں، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو اس مہینے میں تیری رحمتوں سے، تیری مغفرت سے محروم ہو گئے۔ عزیزو، آپ کے گھر میں بھی جب کوئی مہمان آتا ہے تو جتنا عزیز وہ مہمان ہوتا ہے اتنا ہی شاندار آپ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنے والا ایک محترم آدمی ہے، یوں تو ہر مہمان کی عزت کرنا ہے، جو بھی آپ کے یہاں مہمان بن کر آ جائے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہمان کے بارے میں اصول بیان کیا ہے، اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو
مہمان کا اکرام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ کافر جس کے وجود کو اسلام برداشت نہیں کرتا، وہ کافر جس سے دوستی کرنے کے لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ دشمن خدا سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی دوستی نہیں ہونی چاہیے، آپ اسے اپنا ولی قرار نہیں دیں. لیکن وہی اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ دشمن خدا بھی آپ کے گھر میں بشکل مہمان آ جاتا ہے تو اس کا اکرام کیجیے. لیکن عزیزو، اگر آپ کے یہاں مہمان کوئی مسلمان آ جائے، آپ کے یہاں مہمان کوئی مومن آئے، کوئی عالم آئے، کوئی مرجع تقلید آپ کے گھر میں مہمان ہو جائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ولی خدا آپ کے گھر میں مہمان ہو جائے، تو آپ اس کا کتنا استقبال کرتے ہیں، آپ اس کا کس طرح سے استقبال کرتے ہیں، کیسی ضیافت کرتے ہیں کہ جب وہ مہمان رخصت ہونے لگتا ہے تو آپ اسے کبھی دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، کبھی آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے باہر تک اسے رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی اپنی گلی تک چلے جاتے ہیں، جب تک وہ گاڑی میں سوار نہیں ہو جاتا آپ باہر کھڑے رہتے ہیں، اسے دیکھتے رہتے ہیں. جب مہمان گاڑی پہ سوار ہو کے جانے لگتا ہے تو آپ کی نگاہیں اسی کی طرف ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا محترم مہمان ہوتا ہے ویسے ہی شاندار اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، اور ویسے ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے رخصت بھی کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان، اسے آپ رخصت کر رہے ہیں. الوداع کہنا ہے اس ماہ مبارک رمضان کو، کیسے الوداع کہے، آداب بتائے گئے ہیں. علماء نے، فقہا نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ الوداع ماہ مبارک رمضان کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جب جائے تو مستحب یہ ہے کہ انسان ماہ رمضان کے بعد 6 دن روزہ رکھے. یہ ماہ مبارک رمضان کا در حقیقت جب آپ اسے رخصت کر رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے مستحب ہے. علماء نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے، آپ اس سے رخصت کر رہے ہیں، اللہ کا مہینہ ہے، تو مستحب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد یعنی ماہ شوال کی 2 تاریخ سے، ظاہر ہے عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنے جائز نہیں ہے، منع کیا گیا، حرام ہے. تو ماہ شوال کی عید کی جو 2 تاریخ ہے اس دن سے لے کر 6 دن روزہ رکھنا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے. اس کا بہت ثواب ہے. کیوں؟ کہا یہ ماہ مبارک رمضان کو آپ رخصت کر رہے ہیں، یعنی ہم خدا سے یہ کہہ رہے ہیں پروردگار 1 مہینہ تیرے ہم مہمان رہے، خدایا ماہ رمضان کی برکتیں 1 مہینہ ہمارے شامل حال رہی، ہم بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، لیکن اے میرے مالک ہم اس مہینے سے پریشان نہیں ہوئے. اے میرے مالک وہ مہینے کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، ہم اسے احترام کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں. لہذا عزیزو، علماء نے، فقہا نے مستحب قرار دیا ہے کہ انسان ماہ شوال میں 2 تاریخ سے لے کے 2 تاریخ سے لے کے 6 دن تک روزہ رکھے، یہ مستحب ہے. اور اس کا فلسفہ بھی علماء نے بیان کیا ہے. علماء نے کہا کہ یہ 6 دن جو انسان روزہ رکھے گا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا پروردگار اسے 10 گنا ثواب عطا کرے گا. ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 10 نیکیاں انسان کو عطا کرتا ہے. کہا یہ 6 روزے جو آپ رکھیں گے یہ 60 روزے کے برابر آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ایک کے بدلے میں 10 خدا نے وعدہ کیا ہے، تو 6 روزے آپ نے رکھے تو پروردگار عالم 60 روزے کا ثواب آپ کو دے گا. 60 دن کے روزوں کا ثواب آپ کو ملے گا 6 روزے رکھنے میں. اس کے بعد آپ نے ماہ رمضان میں 30 دن آپ نے روزہ رکھا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک روزہ رکھے گا، ایک نیک عمل کرے گا، پروردگار 10 گنا اسے ثواب عطا کرے گا. یہ 30 روزے جو آپ نے رکھے ہیں، یہ 30 دن ماہ مبارک رمضان میں جو آپ نے روزہ رکھے ہیں، اگر آپ اس کا حساب کریں تو ایک کے بدلے میں 10 یعنی گویا 300 دن آپ نے روزہ رکھا ہے. 6 دن ادھر سے آپ ملا لیجئے تو اس کا ثواب ہو گیا
10 गुना 360 दिन हो गए। गोया आपने 360 दिन यानी पूरे साल आपने रोजा रखा है। अगर आप साल को भी हिसाब करेंगे तो साल में 360 दिन होते हैं, ये कमरी 2 साल है। जाहिर 29 का भी महीना होता है, 30 का भी महीना होता है, लेकिन अगर आप 30 का हिसाब भी लगा ले तो कम से कम आपने गोया पूरे साल जो है वो रोजा रखा है। 360 दिन आप रोजे से रहे हैं। यानी इंसान जब खुदा की बारगाह में जा रहा है तो कम से कम उसके आमाल में, उसके नामे आमाल में ये लिखा है कि परवरदिगार, ये तेरा हकीर बंदा तेरी बारगाह में आ रहा है, जिसने तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए ऐ मेरे परवरदिगार रोजा रखा है। परवरदिगार तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए ये भूखा रहा, ये प्यासा रहा, ये अपने को उन चीजों से बचाता रहा जो रोजे को तोड़ देने वाली हैं, जो रोजे को बातिल कर देने वाली हैं। अरे परवरदिगार, हम सिर्फ तेरी खुशनुदी चाहते हैं। परवरदिगार, हम तेरी रजा चाहते हैं। हमने तेरी रजा के लिए ये काम अंजाम दिया है। लिहाजा ये आदाब माह मुबारक रमजान है, जब माह रमजान को आप अलविदा कह रहे हैं, जब माह रमजान को आप रुखसत कर रहे हैं। रवायत में है कि जब माह रमजान की आखिरी तारीख आती थी, यानी शबे ईद उल फित्र आती थी, तो हमारे और आपके चौथे इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह का तरीका ये था कि आप अपने गुलामों को इकट्ठा करते थे, आप अपने खादिमों को जमा करते थे, इकट्ठा करते थे, अपनी कनीजों को इकट्ठा करते थे, सबको घर में जमा किया। जब सब जमा हो गए तो फिर आपने अपना वो रजिस्टर निकाला जिसमें गुलामों के काम लिखते थे, जिसमें कनीजों के काम लिखते थे। शबे ईद उल फित्र यानी माह रमजान की आखिरी तारीख शबे ईद उल फित्र में ईद की रात चौथे इमाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह अपने उस रजिस्टर को निकालते थे और गुलाम से कहते थे, एक गुलाम को खिताब करते थे, रजिस्टर खोलते थे, कहते थे फला, हमने तुमसे उस दिन ये काम कहा था, तुमने ये काम अंजाम नहीं दिया। गुलाम की हालत खराब हो गई। फर्जंद रसूल ने हमसे कुछ करने के लिए कहा था, हमने कोताही की, हमने वो काम अंजाम नहीं दिया। दूसरे गुलाम से उसका नाम लेते थे, तुमने ये गलती की। अब गुलाम तो ये समझ रहे हैं कि हमने अगर कोई कोताही की है, गलती की है, तो इमाम ने उसको नजरअंदाज कर दिया, इमाम उसको भूल गए। क्या मालूम था कि ये पूरा सब रजिस्टर में लिखा जा रहा है, ये सब नोट हो रहा है। अब गुलाम से जब ये कहते हैं तुमने ये काम किया था, तुमने नहीं किया, हमने रजिस्टर में लिख लिया है, तुमने ये कोताही की, ये गलती की, फला दिन तुमने ये गलती की, मैंने रजिस्टर में लिख लिया। अब गुलामों की हालत खराब हो गई। जाहिर है कि अभी तक तो हम समझ रहे थे कि ये सब गलतियां माफ हो गई, मगर क्या मालूम था कि सारी गलतियों का हिसाब एक शब्द में हो जाएगा, सारी गलतियों का हिसाब एक दिन होगा। अब गुलाम सर झुकाए हुए हैं, हालत खराब है कि इमाम देखिए अब क्या कहते हैं। एक मर्तबा चौथे इमाम फरमाते हैं, अपने गुलामों को खिताब करके, अपनी कनीजों को खिताब करके फरमाते हैं कि मैंने तुम सबको माफ कर दिया। जो कुछ तुमने गलतियां की, जो कुछ तुमने मेरी नाफरमानी की, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। ये सुनकर गुलाम खुश हो गए। चौथे इमाम ने फरमाया, गुलाम अपने गुलामों से कहा कि भाइयों, हमने तुमको माफ कर दिया, हमने तुमको बख्श दिया, अब तुम सब खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ करो और कहो है परवरदिगार, जिस तरह अली इब्न हुसैन ने मुझे माफ कर दिया, वैसे ही तू अली इब्न हुसैन को। परवरदिगार, जैसे चौथे इमाम ने हमको माफ कर दिया, जैसे इन्होंने हमें बख्श दिया, परवरदिगार तू अली इब्न हुसैन को वैसे ही बख्श दे। अजीजों, ये मासूम है, इनके यहाँ गलती का कोई इम्कान नहीं है, इनके यहाँ खता का कोई इम्कान नहीं है।
مگر یہ اپنے خدا سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا خوف خدا ان کے دل میں پایا جاتا۔ عزیزو، یہ سیرت ہمارے لیے قائم کی گئی ہے، یہ سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم بھی اپنے گنہگاروں کو، اپنے خطا کاروں کو، خاص کر کے وہ افراد جو آپ کے اور ہمارے تحت تکفل ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، کام کرنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو ان کے اوپر اختیار دیا ہے۔ یہ شب معاف کرنے کی شب ہے، یہ رات مغفرت کی شب ہے۔ اگر آپ خدا کی مغفرت کے امیدوار ہیں تو آپ بھی اپنے خطا کاروں کو معاف کیجیے۔ اگر آپ کی زوجہ نے آپ سے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اسے معاف کیجیے۔ آپ کے بھائی نے کوئی غلطی کی ہے، آپ کے بچوں نے کوئی غلطی کی ہے، آپ کے رشتہ داروں نے کوئی غلطی کی ہے، آپ کے دوستوں نے کوئی غلطی کی ہے، تو آپ بھی اسے معاف کیجیے اور پھر خدا سے کہیے پروردگار مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ چوتھے امام کا طریقہ ہے عزیزو، یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آپ غلاموں سے کہتے تھے کہ تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی رحمت سب کے شامل حال ہوگی۔ عزیزو، اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے، اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر مقدم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں کا جائزہ لیں، قرآن مجید میں جو پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، آپ دیکھیں کتنے زیادہ مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ عذاب سے، عقاب سے کہیں زیادہ آیتیں ہیں جہاں پروردگار نے اپنے کو رحمان کہا ہے، رحیم کہا ہے، ارحم الراحمین کہا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں آئے، اس انداز سے آئے کہ پروردگار ہم تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں خدایا تیری بارگاہ میں، یا اللہ تو مجھے بخش دے۔ وہ اتنا کریم ہے، جو بندہ بھی اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کیسے بڑے بڑے گنہگار تھے جن کو اللہ نے معاف کیا ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر شامل ہے۔ آپ دعا کمیل میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ خدا کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے اوپر مقدم ہے، یعنی خدا کی رحمت پہلے ہے، اس کا غضب جو ہے وہ بعد میں ہے۔ لہذا عزیزو، ہم بھی اپنے مزاج میں مہربانی پیدا کریں، ہم بھی اپنے مزاج میں رحم و کرم پیدا کریں، تاکہ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں یہ ماہ مبارک رمضان کے جب آخری لمحات ہے تو ہم خدا کی بارگاہ میں، ارحم الراحمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اس کی رحمت کو طلب کریں، اس کی مغفرت کو طلب کریں۔ انشاءاللہ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت ہم سب کے شامل حال ہوگی۔ اور عزیزو، اللہ نے ہم کو 14 وسیلے دیے ہیں، اگر ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے، ان کے وسیلے سے اگر ہم خدا سے مغفرت کی درخواست کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور مستجاب کرے گا، ہمارے گناہوں کو ضرور بخشے گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ کیسے کیسے گنہگاروں کی خطاؤں کو انہوں نے بخشوایا ہے اور خود انہوں نے معاف کیا ہے۔ حر نے کتنا بڑا جرم کیا تھا، حر نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، آسان بات نہیں ہے۔ نبی کے نواسے، نبی کا نواسا جس گھوڑے کے اوپر سوار ہے، حر نے آگے بڑھ کر لجام فرس میں ہاتھ کو ڈال دیا، کہا فرزند رسول کدھر جا رہے ہیں، اے حسین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، جدھر ابن زیاد کا حکم ہوگا ادھر آپ جائیں گے۔ حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم تھا جو حر نے کیا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا ہے، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جیسے امام کے دہن اقدس سے یہ فکرے نکلے کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ایک مرتبہ حر کے ذہن میں خیال پیدا ہوا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر یاد آیا یہ حسین کون ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں کہ فرزند رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور ہوتی
تو میں جواب دیتا مگر میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہیں۔ امام حسین نے بھی حر کو اس فطرے کے ذریعے سے ہدایت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اے حر تو راہ راست پر آ جا، اے حر تو کدھر جا رہا ہے، اے حر تو نے دنیا تیرے اوپر غلبہ کر رہی ہے، اے حر تو راہ راست پر آ جا، پہچان لے میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہی وہ خیال تھا جو حر کو بس ایک مرتبہ منزل ہدایت تک لے آیا۔ جب شب عاشور آئی تو حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ارے دیکھو یہ سامنے جو خیمے ہیں یہاں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ حر نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اے عزیزو، حر کے بیٹے نے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ حر امام کی خدمت میں آ رہے ہیں، ادھر اس کریم ابن کریم نے آواز دی اے بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، اے بھیا عباس آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے اس کا استقبال کرو۔ حر آئے، بنی ہاشم نے بڑھ کر استقبال کیا، حسین نے گلے سے لگا لیا۔ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں خیمے سے آواز آئی فضا، حر کو میرا سلام کہہ دو، اور کہہ دو حر ایسے موقع کے اوپر آئے ہو جب ہم تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ حر خاکے کربلا پر بیٹھ گئے، اپنے سر سینے کو پیٹنے لگے، اپنے سر کو پیٹنے لگے اور کہتے ہیں فرزند رسول اگر مہمان نوازی کرنا ہے تو یہ مہمان نوازی کرے کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، میری خطاؤں کو بخش دیجئے۔ کریم ابن کریم نے آواز دیے حر ہم نے تجھے بھی معاف کیا، اے حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ اے عزیز و حر کل تو گنہگار تھے، آج جب امام حسین کی خدمت میں آئے تو امام حسین نے اپنے کرم سے انہیں علیہ السلام بنا دیا، اور حر کامیاب زندگی بسر کر کے اس دنیا سے گئے۔ انجام اتنا بخیر ہوا، انجام اتنا اچھا ہوا کہ آج دنیا حر کو سلام کرتی ہے، جیسے حبیب کو سلام کرتی ہے ویسے حر کو بھی علیہ السلام کہتی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری زندگی کا یہ آخری ماہ رمضان قرار نہ دینا، اور اے میرے مالک اگر یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو اے میرے اللہ ہمیں مرحومین میں قرار دینا، محرومین میں قرار نہ دینا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے موجود ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہے یا اللہ انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس زن و شوہر میں میاں اور بیوی میں اختلاف ہے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ان کے اختلافات کو دور فرما۔ یا اللہ زن و شوہر زوج و زوجہ کے درمیان محبتوں کو قائم کر۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔